اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو یہ دو نشانیاں اچانک ظاہر ہونے لگتی ہے۔ مایوس لوگوں کے لیے قیمتی ویڈیو۔ اگر آپ بھی پریشان ہیں، زندگی کے حالات سے مایوس ہو رہے ہیں تو آپ کے لیے ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ انشاءاللہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ جب نوازنے پر آتا ہے تو پھر بے حساب نوازتا ہے۔ بے شک وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اس کا توقع بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ تمام کائنات کی ہر مخلوق کو اپنی قدرت سے نوازتا ہے۔ بعض لوگوں کی یہ سوچ، یہ نظریہ ہے کہ لوگ جسے اچھا سمجھے، دنیا والے جس کو اچھا سمجھے اللہ اسی کو نوازتا ہے، اور دنیا والے جسی کو برا کہے تو اللہ اسے دھتکار دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے، اور کون اس چیز کو پانے کی زیادہ شدت رکھتا ہے۔ جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے نا، وہ بس خلوص دیکھتا ہے کہ کون اس کا اتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ وہ ذریعہ موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتا۔ تو اللہ اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی روانگی کبھی نہیں رکتی۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ اور اللہ جس کو چاہے بے حساب دے دیتا ہے۔ ہمیں بس اللہ سے اپنی آرزوؤں اور چاہتوں کو طلب کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ ہمیں اللہ سے اپنی بات منوانے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ دعائیں جیسی بھی مانگی جائے قبول ہوتی ہے، اور یہ بات بھی سچ ہے، لیکن اگر آپ دعا کرنے میں تھوڑی سی محنت کریں گے تو اللہ آپ سے زیادہ خوش ہو جائے گا۔ ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے اور ہاتھ نہ پھیلا کر مانگنے والے، کیا دونوں میں فرق نہیں ہے؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ کا عمل ہی تو آپ کی شدت کو بیان کرتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اس رب کو اپنا بادشاہ مان لیا ہے اور اپنی ہار تسلیم کر لی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی ایرے غیرے کے آگے تھوڑی نہ ہاتھ پھیلایا جاتا ہے، جس پر مان ہوتا ہے، اور جب اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ مان کے ساتھ آئے ہیں تو وہ اس مان کا بھرم کبھی نہیں ٹوٹنے دیتا، اور پھر ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانے کے بعد آپ نے فوری اپنی خواہش نہیں اللہ سے گنوانے لگ جانا، جیسے کہ آپ صرف اسی مطلب کے لیے آئے ہیں اللہ کے پاس، بلکہ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، آپ کو اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اس کے بعد اللہ کے اسماء حسنی ہے، اللہ کے جو نام ہے پاک الرحیم الکریم، اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے، جو بھی اللہ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، دعا کی جائے گی تو اللہ اس کو کبھی رد نہیں کرتا۔ پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کے نام، پھر درود ابراہیم پڑھ کر آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کی دعا جلد سے جلد قبول ہوگی انشاءاللہ۔ ہمیں لوگوں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ جب ہم کسی سے رو کر منتیں کرتے ہیں کہ ہماری مدد کر دو تو ہم خود کو اس انسان کی نظروں میں چھوٹا کر لیتے ہیں اور خود کے لیے ذلت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہمیں بلکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں صرف اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے اور اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے، مدد صرف مجھی سے مانگو۔ جس طرح رو کر ہم انسانوں سے مانگتے ہیں، اسی طرح رو کر ہم اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہم خود روزانہ ہر نماز میں یہ گواہی دیتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے طلب کرتے ہیں۔ پھر ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ مدد صرف اللہ ہی کرنے والا ہے؟ جو اللہ ہماری زندگی کے مسئلے آج تک حل کرتے ہوئے آیا ہے، کیا وہ آگے آنے والے مسئلے حل نہیں کرے گا؟ پتہ ہے ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کیا کر رہے ہیں؟ ہم انسانوں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، ہم انسانوں کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ہم انسان کبھی مدد نہیں کرتے، کیا کرتے وہ مدد تو دور کی بات، وہ آپ کے لیے کوشش تک نہیں کر سکتے۔ ہمارا رب جس کے پاس ہمیں سب سے پہلے جانا چاہیے،
جانا چاہیے اس کے پاس ہم سب سے آخر میں جاتے ہیں، جو ہمارے دل کے ہر حال سے واقف ہے، ہم اسی کو ہم اپنا دل کا حال نہیں سناتے، حالانکہ وہ عالم الغیب ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون یہ پریشانیوں کا حل نکالنے کے لیے اللہ کے پاس آتا ہے اور کون دوسرے مخلوق کے پاس جاتا ہے، یعنی دوسرے انسانوں سے مدد طلب کرتا ہے۔ یہ اللہ دیکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ کس کے در پر جائیں گے۔ ہم اللہ سے سب سے آخر میں جاتے ہیں اور اللہ کو سب سے آخر میں سناتے ہیں۔ صرف اللہ ہی تو ہے جو ہمیں اس مشکل سے نکال سکتا ہے۔ ہم اللہ سے ایسا کہنا چاہیے کہ اے اللہ صرف آپ ہی ہے جو مجھے راستہ دکھا سکتے ہیں، اے اللہ آپ ہی ہے جو میری مدد کر سکتے ہیں، اللہ آپ ہی تو ہے جو مجھے عطا کر سکتے ہیں۔ آپ دے دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ آپ لے لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا، اور آپ دے دے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اللہ کے پاس تو سب اختیارات ہے، سب کا مالک وہ ہے جو ہر چیز ہمیں چاہے، ہر چیز ہمیں عطا کرنے والا ہے، اس کا ہر چیز کا مالک بھی اللہ ہے، جو پھر مانگنا بھی اللہ سے ہی چاہیے، انسانوں سے نہیں۔ اپنے لیے کوشش خود کرنی چاہیے اور مدد اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یقین کرے انسان واقعی مدد نہیں کرتے، اس سے مدد مانگنے کی، خود کو ذلت کرنے کی اور خود کو رسوا کرنے کی سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ہم ڈھیروں شکوے کرتے ہیں کہ ہمیں وہ نہیں ملا جو ہمیں چاہیے تھا، اور ان نعمتوں کا کبھی سوچتے ہی نہیں جو اللہ نے بن مانگے ہی ہمیں دے دیا ہے۔ بس وہ ایک چیز یا ایک انسان جو نہیں ملا، اسی پر ہمارا شکوہ ختم نہیں ہوتا۔ سوچئے اگر بچہ ماں سے آگ مانگے تو کیا ماں بچے کو آگ دے دے گی؟ پھر اللہ کیسے ہمیں دے دے گا کہ ہمیں آگ؟ وہ اللہ جو ہمیں ماں سے بھی زیادہ کئی گنا ہم سے محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے، تو وہ اللہ جس کی محبت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے اور نہیں ہو سکتا، تو وہ اللہ ہمیں صرف نقصان ہو تو وہ ہمیں دے دے گا اس چیز کے ملنے کا؟ ابھی اللہ دیکھ رہا ہے کہ کس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ابھی وقت نہ ہوا ہے، ابھی ہم اللہ سے بہتر نہیں جانتے، نہ کبھی جان پائیں گے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں غلط کیسے عطا کرے گا؟ اللہ کا شکر دیا ہے، بہترین دیا ہے، اور جو نہیں دیا ہے اس کے نہ ملنے پر بھی شکر اور صبر کرے۔ وہ ہم سے بہترین جانتا ہے، وہ ہمیں بہترین دیتا ہے۔ نا امید کیوں ہوتے ہو؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس کی طاقت اور قدرت سے باخبر ہو، وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ ایک وہی تو ہے جو امیدیں پوری کرتا ہے، ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ پھر کیوں مایوس ہوتے ہو؟ یقین رکھو وہ یہ وقت بھی بدلے گا، جو خوشیاں پھر سے تمہارے حصے میں آئیں گی۔ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، آج برا وقت ہے تو کل اچھا وقت ضرور آئے گا۔ بھروسہ رکھو اللہ سے باتیں کیا کرو، وہ تمہارا انتظار کرتا ہے۔ اس کے آگے آنسوؤں کو بہاؤ، وہ تمہارے یہ آنسوؤں کو مٹنے سے پہلے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو تاکہ وہ ان دعاؤں پر کن فرما دے۔ بس تم بے یقینی اور بے دلی سے مت مانگا کرو، قبولیت کے یقین کے ساتھ اس کے آگے جھولی پھیلایا کرو۔ تم اس سے جب پکارتے ہو وہ تمہیں سنتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے پاس کب آئے، کتنے دن کے بعد آئے اور کتنے وقت تک آتے رہیں گے۔ وہ تمہاری صدا ہمیشہ سنتا ہے، اس نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ تو تمہارا انتظار کرتا ہے کہ دن میں 5 وقت خود بلاتا ہے، تہجد کے سجدوں کو تم تک لے کر آتا ہے تاکہ تمہیں سنے، تمہاری بے سکونی کو دور کر دے، تمہاری امید بھر دے۔ وہ جب چاہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ صبر رکھو، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس کی دیر تمہارے نظر میں دیر ہے، جبکہ وہ عطا اپنے صحیح وقت پر ہی ہو کر ہی رہتی ہے۔ صبر اور یقین رکھو، وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم اس کا شکر ادا کرنے میں ساری عمر گزارنی چاہو گے بھی تو وہ تم عطا نہیں کر پاؤ گے۔
बस एक इल्तिजा और फिर वो हुक्म कुन फरमा देगा और कोई भी उसका हुक्म टाल नहीं पाएगा। तुम्हारा मुक़द्दर तुम्हारी ज़िंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अभी भी दुआ का इख्तियार है। तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। तुम्हें दुआओं की तौफीक मिलना ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फयकुन लिखा जा चुका है। अब तुम्हारा सब्र का सिला अब तुम्हें मिलकर ही रहेगा इंशाअल्लाह। बेशक मेरा रब दुआओं को सुनने वाला है। तुम्हारे समझने ना समझने, मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। जब अल्लाह ने कह दिया है कि दुआएं पहाड़ों को भी अपनी जगह से हिला सकती है, तो फिर दुआएं नसीब का लिखा भी बदल सकती है। कबूलियत का शक तो बनता ही नहीं है। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतना यकीन से मांगो कि तुम्हारे यकीन के बाद कहानी मोजिज़ों की लिखी जाए। अगर अल्लाह ने तुम्हें वहाँ से नहीं दिया जहाँ से तुम्हें उम्मीद थी, तो यकीन रखो वहाँ से अता करेगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी ना होगा। बेशक